منصوبہ بندی الزام میں پاکستانی نوجوان کو کینیڈا میں گرفتار کر لیا گیا. Department says a planned terror attack in New York City has been thwarted. امریکی محکمہ انصاف نے 20 سالہ شاہزیب جدون کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا If we succeed with our plan, this would be the largest attack on U.S. soil since 9/11. ہسٹری کا سب سے بڑا اٹیک پلان کر رہا تھا امریکہ پر. The suspect's name is Mohammed Shahzeb Khan. He is a 20-year-old Pakistani citizen. لیکن خیر اب اس طرح کے اور بھی بہت سارے انمول رتن ہیں، ہم نے کوئی ایک تھوڑی رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس تو یہ لمبی لسٹ ہے. پاکستان ہمیشہ ان کے نیگیٹو سائڈ پہ آتا ہے، اس کا پورٹریل ہمیشہ ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ کیا جاتا ہے. 20-year-old Pakistani national Mohammed Shahzeb Khan. اب یہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ نیشنل اسمبلی کو بتا رہی ہے وہ یہ کہ 20,000 پاکستانی بیرون ملک قید ہے، جن میں سے 10,000 تو سعودی عربیہ میں ہیں. نیئرلی 1 year after Hamas attack in Israel تو ان کے اوپر حملہ کیا جائے. نیشنل میڈیا ہے، آپ کو تمام انڈینز وہاں نظر آئیں گے، چاہے وہ بڑے کے بڑے چینلز ہیں، بڑے بڑے آپ کے اخبارات ہیں، مڈل ایسٹ کے اخبارات ہیں، انٹرنیشنل ہے، CNN ہے، BBC ہے، میں نام لیتا ہوں. یہ کام جو ہے اصل میں کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ایجنسیز کو، یہ کام کرنا چاہیے تھا پاکستان کی گورنمنٹ کو، یہ کام پاکستانیوں کا اپنا تھا کہ اس طرح کے لوگ جو ٹیرر پھیلاتے ہیں، ٹیرر کرتے ہیں، دوسری کنٹریز میں جا کے سرکاری خرچ پر PhD کرتے ہوئے بیرون ملک جانے والے 99 اسکالرز ہی غائب ہو گئے. یہ اس لیے بھی شرم کی بات ہے کہ مطلب سب ذلیل و خوار کروا دیا. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے. پاکستان کے نام کو بھی، اپنے ملک کے نام کو انٹرنیشنل میڈیا پہ اور پاکستان کے میڈیا پر بھی یہ چل رہی ہے، اور انڈین میڈیا پر بھی یہ خبر چل رہی ہے. اور خبر یہ ہے کہ ایک پاکستانی نیشنل کو کینیڈا سے گرفتار کیا گیا ہے. کہ اب جو کچھ سامنے آیا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. بہت حیران کیوں ہے، کیونکہ اب امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، یہ اناؤنس کیا گیا ہے، یہ اعلان کیا گیا ہے، یہ ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں جس میں FBI کی ٹیم نے ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی طرف سے یہ سب کچھ سامنے لایا گیا ہے. پہلے تو صرف یہ پتہ چل رہا تھا نا کہ کچھ ایسا ہوا ہے یا کوئی ایسی خبر سامنے آئی ہے، لیکن اب یہ کنفرم ہو گیا اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ بندہ اب تک کا ہسٹری کا سب سے بڑا اٹیک پلان کر رہا تھا امریکہ پر. تو یہ تو ابھی یہ سٹارٹ ہے. اگر یہ خبریں، یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا منصوبہ تھا. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ کینیڈا میں تھا بندہ، شاہزیب خان جدون اس کا نام بتایا جا رہا ہے، اور شاہزیب خان جدون 20 سال کا ہے، 20 ایئرس کا، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے داعش ہے. یہ جو منصوبہ ہے سارا، اس کا تعلق ISIS سے نکلتا ہے. اور دیکھیں، ایک مطلب اتنی بڑی دہشت گرد جماعت سے تعلق رکھتا ہوا ایک پاکستانی لڑکا جس کی عمر صرف 20 سال ہے، اور وہ پلان کر رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا اٹیک کرنے کا امریکہ کے اوپر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا خبر ہے، یہ کتنی بڑی اور کتنی خطرناک خبر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پوری ایک ہسٹری ہے. اس کی پوری ہسٹری یہ ہے کہ 9/11 آپ کو یاد ہے نا، اور یہ ابھی جو ہے یہ سپٹمبر ہے. 9/11 کا حملہ جب ہوا تھا اس کے بعد امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا تھا فون کر کے کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا، ہمارا ساتھ دینا ہے یا پتھر کے زمانے میں جانا ہے. تو جنرل مشرف فوراً انہوں نے کہا تھا یس سر، نہیں ہم نہیں جانے کو تیار پتھر کے زمانے میں. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ تو اب یہ خبر ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑا ایک حملہ وہ پلان کر رہا تھا. اور وہ حملہ کیا تھا کہ 7 اکتوبر کو اس نے یہ حملہ کرنا تھا، اور نیو یارک میں یہ حملہ کرنا تھا. اور کہاں پر؟ نیو یارک پر یہودیوں پر، یعنی جوز پر یہ حملہ اس نے کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا. اور 7 اکتوبر کو اس لیے کیونکہ 7 اکتوبر کو اینیورسری ہے حماس کے اٹیک کی. حماس نے جو اسرائیل پر حملہ کیا تھا 7 اکتوبر کو، اس کی اینیورسری منانے کے لیے ایک پاکستانی 20 سالہ لڑکے نے، جس کا تعلق داعش سے بتایا جا رہا ہے، اس نے US امریکہ کے دل، امریکہ کے شہر نیو یارک پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا پلاٹ تیار کیا ہوا تھا. یہ ہے خبر. یعنی یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی، اب آپ سوچیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. اور اب وہی ایک ایسا ہی بندہ. اچھا، اس سے نکل کے آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر کچھ ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا.
پھر کیا ہوتا پاکستان کے ساتھ، کیا ہوتا پھر اگر یہ بندہ نہ پکڑا جاتا؟ تو پہلے تو یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے، اس کو کنڈیم کرنے کی اس لیے ضروریت ہے کہ نوجوان نکل رہے ہیں کنٹریز سے کیا کرنے کے لیے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ان کنٹریز میں آ رہے ہیں، پوری دنیا کے کنٹریز سے نوجوان ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. کوئی ہارورڈ میں جا رہا ہے، کوئی آکسفورڈ یو کے میں جا رہا ہے، ان کنٹریز میں یہاں پر جتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں. امریکہ اور کوئی آ رہا ہے یہاں پر، یوتھ کسی کنٹری کی آ رہی ہے رول کرنے کے لیے، ٹیک کمپنیز پر رول کرنے کے لیے، یہاں پر جابس حاصل کرنے کے لیے، یہاں پر بڑی بڑی کمپنیز کی میں پوزیشنز حاصل کرنے کے لیے. انڈیا کو دیکھ لیں آپ، ہم سایہ کنٹریز ہیں نا دونوں. وہاں کی نوجوان، وہاں کی یوتھ کس لیے آ رہی ہے؟ کبھی کوئی آپ نے ایسا یہ خبر سنی ہے کہ جی وہ بندہ پکڑا گیا ہے جس نے امریکہ پر جو ہے وہ حملہ کرنا تھا، وہ کہیں اور سے بس نکلے تو صحیح، وہ ہمیشہ پاکستان سے ہی نکلتا ہے. اب اس میں جو ڈیٹیلز آ رہی ہے نا، دیکھیں یہ اس لیے بھی شرم کی بات ہے کہ مطلب سب ذلیل و خوار کروا دیا. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے. پاکستان کے نام کو بھی، اپنے ملک کے نام کو بھی، اور اپنے ان پاکستانیوں کو جو ان کنٹریز میں موجود ہیں وہ بڑا صحیح اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ذلیل کروا دیا، ان کو بھی ذلیل و خوار کروا دیا. اس کی وجہ یہ کہ یہ جب ایک بندے کا نام آتا ہے نا کسی ملک سے جڑا ہوا، تو وہ اس ملک کا نام آ رہا ہوتا ہے. اچھا اب اس کے اندر کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. ہاں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ has been charged with to attempt to provide material support and resources to designated foreign terrorist organization. He could face up to 20 years in prison if convicted. اور جو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں، مجھے تو یہ خبر وہ جو ARY پہ میں نے سنا، انہوں نے کہا انڈائٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی کوئی ایسی، اور کہ یہ چارج بھی کر دیا گیا. یہ تو ہر جگہ پہ خبر چل رہی ہے. تو اگر نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اب ایسا ہی ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ وہ ڈٹرمنٹ تھا کہ جو جوش پیپل ہیں ہیئر ان یونائٹڈ اسٹیٹس، نیئرلی